کہاں تک درست ہے یا دیکھنا کہاں تک درست ہے، یہ قرآن حدیث سے کہاں تک ثابت ہے اس سوال کا جواب، اور کہاں تک میلاد منانا قرآن حدیث سے ثابت ہے یا صحابہ نے منایا ہے نہیں منایا ہے، ہم کیسے منائیں اور ہم کیسے کریں؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک آثار و تبرکات کی بات ہے، احادیث و روایات سے یہ ثابت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض منہ مبارک یعنی داڑھی یا سر کے بال بعض لوگوں کو عطا کیے تھے، بعض صحابہ کرام نے، بعض صحابیات نے اسے جمع کر لیا تھا۔ اس سے صحابہ کی تڑپ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ منہ مبارک کو، اسی طرح سے بعض کو اللہ کے رسول نے اپنا لباس عنایت فرمایا اور اس طرح کی چیزیں عنایت فرمائی جس کو صحابہ کرام نے بالکل تبرکات کے طور پہ اس کو محفوظ رکھا اور ان کو نسلوں میں جاری کیا، کیونکہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو محبت جو امت کو رہی ہے، جو تڑپ رہی ہے، جو وابستگی رہی ہے، اگر ایک چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے انتقال کے بعد موجود تھی تو اسے ضائع نہیں کرنے دیا گیا ہوگا، اسے ہر حال میں محفوظ کیا گیا ہوگا۔ اور جہاں تک روایات میں ہمیں بتایا کہ منہ مبارک کے بارے میں تو ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا۔ ایک صحابیہ کا یہ ہے کہ انہوں نے پسینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر لیا تھا اس میں، اس لیے کہ وہ اس میں خوشبو تھی۔ تو یہ آثار و تبرکات کی روایات تو بالکل ثابت شدہ ہیں۔ اب جہاں تک یہ جو مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں پائی جاتی ہیں، اب ظاہر ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جانچنے کا کہ اس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منہ مبارک ہے، لیکن اگر اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو ہمارا دینی اور ایمانی جذبہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا ہر حال میں ہم جہاں تک ہو سکے اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس بنیاد پہ اس کو مسترد نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے مسترد کرنے کی، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ مسترد کر دیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ بال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو عنایت فرمائے تھے وہ ہوں۔ جی، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ میں گنٹور سے رضا بات کر رہا ہوں۔ جی محترم، بتائیں، سوال بتائیں۔ یہ جو میلاد النبی کا جو جلسہ منا رہے ہیں ہم، جی، وہ صحابیوں نے بھی منایا تھا کیا؟ جی جی، بہت شکریہ آپ نے میں اس کے بارے میں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں۔ محترم، یہ بات تو یقیناً ملتی ہوگی صحابہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت پر ایک جو لونڈی یا کنیز مانی جاتی ہے اس نے خوشی کا اظہار کیا تو اس کو آزادی مل گئی اور کئی چیزیں مل گئی۔ جو خوشی منانے کا جو رواج ہے وہ صحابہ اکرام سے ہی جی دیکھیے، یہ ایک فطری طریقہ اظہار ہے، یہ انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی کا کوئی رہنما جس کو وہ چاہنے والا ہو، سردار یا بادشاہ یا کوئی بھی ایسی مقدس اور بڑی شخصیت اگر پیدا ہو یا اس طرح سے کوئی اس کا کوئی ایسا دن ہو تو ہماری فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پہ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد پوری تاریخ انسانی کا سب سے نادر واقعہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، ہمارے لیے نجات کا باعث ہوئے، ہم ایمان کے حامل بنے، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی بنیاد پہ ہوا۔ تو آپ کی پیدائش کی بنیاد پہ فطری طور پہ خوشی کے اظہار میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت کی کوئی ایسی نص کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے مختلف علماء، مثال کے طور پہ عرب کے بہت بڑے عالم ہیں یوسف قرضاوی صاحب، غالباً کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ہم منا سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی بات ہے، اس کا ایک پہلو جو دوسرا ہے وہ یہ کہ اس پہ بہت زیادہ فضول خرچیاں کی جائیں، عوام میں ڈسٹربنس پیدا ہو، پبلک مقامات متاثر ہوں، بہت طرح کے یا بہت زیادہ فضول خرچی ہو جائے جس سے مسائل پیدا ہوں، تو یقیناً یہ اسلامک اسپرٹ سے کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فی نفس ہی اظہار خوشی میں کوئی چیز ایسی معنی نہیں ہے، خوشی ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا جو اندر کا جذبہ ہے وہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں خوشی کا اظہار کریں۔ جی، بہت شکریہ مولانا۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہاں ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترمہ کون کہاں سے؟ جی میں یاسمین بول رہی ہوں واشنگٹن ممبئی سے۔ جی بتائیں، سوال بتائیں۔
پہلے تو آپ تمام سب لوگوں کو جو ہے تمام عالم اسلام کو جشن میلاد النبی مبارک. جی جشن بہت آمد شکریہ بہن. رسول آمد ہے. جی جی بہن. اور جو ہے ایک نعت کی فرمائش تھی. جی 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 انشاءاللہ آپ کی فرمائش کا احترام کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا. انشاءاللہ مولانا محترم نعت خان سے درخواست ہے کہ ایک نعت پاک کا نذرانہ پیش فرماتے چلیں. اشعار پیش کرتا ہوں. آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، ہر سمت اندھیرا ہے ضرورت ہے تمہاری، ہر سمت اندھیرا ہے ضرورت ہے تمہاری، ضرورت ہے تمہاری، پھر محفل نورانی سجا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، مشتاق یہ عنبر تو زمانے کے لیے ہے، زمانے کے لیے ہے، بو اپنے پسینے کی سنگھا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے۔ ناظرین، بہرحال آج کا پروگرام آپ نے دیکھا سنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اگر اس پہلو کو، اس اخلاق حسنہ کو بھی ہم فالو کر لیتے ہیں تو مومن ہونے کی دلیل ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ تمام عالم کے لوگوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. اچھے سے اچھے کام کریں اور خدمت خلق کا جذبہ رکھیں، اور تمام عالم کے لوگوں سے یہی درخواست ہے، اللہ مجھے سب سے پہلے ہدایت عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو میں اپناؤں اور اپنی زندگی میں روا رکھوں، اور تمام عالم کے لوگوں کو بھی اللہ یہی ہدایت دے. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. آر کے سنگھ نے شندے پر داؤد کے ساتھی کو بچانے کا عائد کیا الزام. سابق داخلہ سیکرٹری کے بیان سے مچی ہلچل.
केजरीवाल ने जनता दरबार से की तौबा, रिटेल सेक्टर में FBI की इजाजत से भी दस्तबरदार होने का फैसला। हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गड़बड़, भूषण को करार दिया CIA एजेंट। और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला का असर पड़ सकता है जम्मू कश्मीर पर, आर्मी चीफ ने किया खबरदार। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। साबिक दाखिला सेक्रेटरी RK सिंह ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक साथी को बचाने का इल्जाम आयद किया है। RK सिंह का कहना है कि शिंदे ने दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक रखने वाले मुंबई के बिजनेसमैन से पूछताछ करने से दिल्ली पुलिस को रोक दिया था। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साबिक दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस IPL बैटिंग तनाजे में एक बिजनेसमैन से पूछताछ करना चाहती थी, ताहम शिंदे ने रोक दिया था। RK सिंह ने यह दावा भी किया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की ही सरजमीन पर है। पहली बात तो ये कि अगर कोई थर्ड कंट्री का एजेंसी आपको मदद करता है या मदद करने की सहमति देता है तो इसको सार्वजनिक रूप से बयान नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है और उससे दूसरे एजेंसी को दिक्कत होती है। दूसरी बात यह कि दाऊद इब्राहिम हैं पाकिस्तान के सॉइल पर, वो ISI के संरक्षण में हैं और उनको वहां से गिरफ्तार करके लाने की बात वो FBI की मदद से बिल्कुल ही ये है बेबुनियाद टाइप है, क्योंकि वहां पाकिस्तान तो कभी उसको ये तो अपने सॉइल पर किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने नहीं देगा और पाकिस्तान डिनाई करता है कि उसके सॉइल पर है, हालांकि हम लोग को जानकारी में है कि वो उसको सॉइल पर है और FBI आपकी मदद नहीं करेगा कि पाकिस्तान के सॉइल पर किसी ऑपरेशन में वो शरीक हो, ये FBI नहीं करने वाला है। और दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने RK सिंह के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। सोज ने कहा है कि RK सिंह को सोच समझकर बयानात देना चाहिए और ये बहुत गलत बात है RK सिंह के लिए कि अब वो इस तरह के बयान देने लगेंगे कि जैसे शिंदे जी से गलती हो गई है। उन्होंने सोच समझ के बोला होगा और देश के हित में बोला होगा, ये विश्वास की बातें हैं। RK सिंह का विश्वास टूट गया है शिंदे जी से, अब वो बाकी बातें करने लगे हैं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगले पड़ाव में उनको अफसोस होगा। ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी में गए, उनकी मर्जी है पॉलिटिक्स में, तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, वो अच्छा है, उनका मिजाज उसमें आ गया, लेकिन बाकी बातें करने से अगले पड़ाव को उनको खुद डिफिकल्टी हो जाए। और अब रुख करेंगे दिल्ली का, जहां के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुस्तकबिल में जनता दरबार न करने का ऐलान किया है। अरविंद का कहना है कि अवाम से मुलाकातों का उनका सिलसिला जारी रहेगा, ताहम मुलाकातों के दरमियान शिकायती मकतूबात कबूल नहीं किए जाएंगे। केजरीवाल का कहना है कि अवाम अपनी शिकायत ऑनलाइन या फोन कॉल्स के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार से तौबा कर ली है। शनिचर को मुनक़िद किए गए जनता दरबार में हुई बदनज़मी के बाद केजरीवाल ने होश के नाखून लिए हैं। केजरीवाल का कहना है कि अवामी शिकायत की समाअत के लिए जनता दरबार मुनक़िद करने के बजाय दूसरे चैनल्स खोले जाएंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अवाम से मुलाकातों का इनका सिलसिला जारी रहेगा, ताहम मुलाकातों के दरमियान शिकायत वसूल नहीं की जाएंगी। और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवांस को लिख नहीं सकते वो उस कॉल सेंटर पे फोन कर देंगे और उनकी ग्रीवांसेस को कॉल सेंटर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। एक मिनट। और उसी तरह से बाई पोस्ट भेज सकेंगे। हम यहाँ पे नीचे हेल्पर्स भी बना देंगे, तो अब लोगों को ग्रीवांसेस देने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला केजरीवाल ने अपनी जान को खतरा होने की खबरों को अहमियत देने से इनकार किया। केजरीवाल ने दोहराया कि इन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है।
टैंकर माफिया मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। जब तक इस देश का हर आदमी सिक्योर नहीं होगा, इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। ये देश इतना सक्षम है कि हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। तो इस देश के आम आदमी जितनी सिक्योरिटी वीआईपीज को दी गई है, वो सिक्योरिटी मुझे लगता है आम आदमी को दी जानी चाहिए। वादरे की केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हर शनिचर को काबीनी रफाका के साथ वो जनता दरबार मुनक्किद करेंगे। इसके अलावा रोजाना भी दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक वजीर अवामी शिकायत को वसूल करने के लिए बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने रियासत में मल्टीनेशनल कंपनियों को मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर कायम करने की इजाजत न देने का फैसला किया है। दिल्ली की नई हुकूमत ने इस सिलसिले में मरकज को एक मकतूब भी रवाना किया है। अपने मकतूब में दिल्ली हुकूमत ने मरकज से कहा है कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआई पॉलिसी नाफिज करने वाली रियासतों की फहरिस्त से दिल्ली का नाम खारिज करे। सरकारी जराये का कहना है कि महकमा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को दिल्ली हुकूमत का मकतूब हासिल हो गया है और महकमा इस मकतूब का जायजा ले रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू रक्षा दल नामी तंजीम के कारकुनों ने जमकर हंगामाराई की। दाएं बाजू की तंजीम के अरकान ने भूषण को सीआईए का एजेंट तक करार दे दिया। विष्णु गुप्ता नामी शख्स ने खुद को हिंदू रक्षा दल का सदर बताते हुए भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामाराई की। जम्मू कश्मीर में फौज की मौजूदगी के भूषण के बयान को विष्णु गुप्ता ने मुल्क मुखालिफ बयान भी करार दे दिया। कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सरबराहों को तब्दील कर दिया है। सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ मुकर्रर किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में रुकने पार्लियामेंट अरुण यादव को पीसीसी का सरबराह बनाया गया है। हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस इन दो रियासतों में पीसीसी सरबराहों को तब्दील कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तफरका डालने वाली कुव्वतों से होशियार रहने के लिए कहा है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि उन कुव्वतों से भी चौकस रहने की जरूरत है जो कि हिंदुस्तान के सेकुलर नजरिए के खिलाफ काम करती हैं और सेकुलरिज्म की नई तशरीह करने की कोशिश करती हैं। In most parts of the countries, the relationship between majority and minority communities is harmonious. Although there have been instances where this relationship has been put to severe test, especially of late. These aberrations tarnish the image of our country and our society. They cause pain and suffering to the affected people. They also disrupt the ability of large sections of our society to contribute to the rapid economic progress of our country. ताम अक़लियती उमूर के वजीर के रहमान खान ने कहा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के तकरीबन नुकात पर अमल किया जा चुका है। ताम अब भी इसका निफाज जमीनी सतह पर नहीं हो सका, इसके लिए समाजी तंजीमों को आगे आना चाहिए। हर प्रोग्राम में डायरेक्शन गए हैं, अब उसको हासिल करना, उसको पहुंचाना लोगों तक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम हमारे 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो स्टेट के जरिए से हम पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मच डिपेंड सक्सेस ऑफ आवर प्रोग्राम मच डिपेंड ऑन द डिलीवरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसमें लोगों को भी चौकन्ना होना चाहिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए। जिन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है माइनॉरिटीज को, उनको एक्टिव होकर इसको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। हर साल अलग अलग मौज़ूआत पर मुनक़िद होने वाले इस जलसे का मकसद रियासती अक़लियती कमीशनों के दरमियान बाहमी रवाबित और मौज़ूआत के अमल और असरात का तजिया करना है।
مختلف ریاستوں کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین نے مرکزی حکومت کو صلاح و مشورہ دینے سمیت MSDP و دیگر اسکیموں کا سیدھے نفاذ کرنے کی سفارش کی. ETV نیوز نئی دہلی. پروویڈنٹ فنڈ ڈپازیٹرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے. امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن نے مالی سال 2013-14 کے دوران فنڈ ڈپازٹ پر شرح سود میں 4.25% اضافہ کرنے کی سفارش کی ہے، اور اگر اس سفارش کو منظوری مل جاتی ہے تو رواں مالی سال میں جمع رقم پر 8.75% شرح سود ملے گا، جبکہ گزشتہ مالی سال سود کی شرح 8.5% تھی. ملک کے تقریباً 5 کروڑ EPF ڈپازیٹرز کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. 7.5% انٹرسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم نے ریکمینڈیشن بھارت سرکار کو بھیجنے کا نرنے لیا. سرپلس اماؤنٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے نہیں دے پائیں گے ہمارا اس کے مطابق اسٹڈی کے لیے سائن آف فیصدی کی مانگ کی تھی. نہیں، ہم کتنا ارن کرتے ہیں اتنا ہی دے سکتا ہے، دوسرا ایکسٹرا دینے کا پراودھان نہیں ہے. خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا، بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. بریک کے بعد بلٹن میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. جموں کشمیر کے ڈورو سوپور میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے درمیان جیش محمد ملیٹنٹ تنظیم کے ڈویژنل کمانڈر سمیت 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے. یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب حفاظتی عملے نے ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ملنے کے بعد ڈورو کا محاصرہ کیا. ایک رہائشی مکان میں چھپے ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر گولیاں چلائیں اور جوابی فائرنگ میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے. مارے گئے ملیٹنٹوں میں سے 2 کی شناخت حسن اور حریرہ کے طور پر ہوئی ہے. پولیس کے مطابق یہ ملیٹنٹ کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے. آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ نے کہا ہے کہ 2014 میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا اثر جموں کشمیر پر پڑ سکتا ہے. جنرل بکرم سنگھ دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. آرمی چیف نے ایفسپا کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ کی بھی مخالفت کی ہے. فوجی سربراہ جنرل بکرم سنگھ نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کی. اس موقع پر انہوں نے صحافیوں کے مختلف سوالوں کا جواب دیا. پیر کے روز پاکستان کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہند پاک کے بیچ حالیہ DGMOs کی میٹنگ کے بعد فائر بندی کی یہ پہلی خلاف ورزی ہے اور اس کی جانچ کی جائے گی. تاہم تراندازوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. اور جب DGMO ملے ہیں دونوں دسمبر کے اندر واگا بارڈر کے اوپر، آپ نے دیکھا اس کے بعد میں یہ پہلی سیز فائر وائلیشن ہے. اور یہ کیوں ہوئی؟ یہ اس کر کے ہوئی، اور اس کو میں نے آلریڈی DGMO صاحب کو بتا دیا ہے کہ یہ بات کریں گے DGMO جو ہیں جو پاکستان کے ان کے ساتھ میں، اور کلیریفائی کریں گے یہ کیوں ہوا. لیکن جہاں تک سوال ہے آج کے فائر کا، اس میں ہمارے جوانوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 3 ٹیررسٹ کی حرکت دکھائی دی. اور جب حرکت دکھائی دے گی ٹیررسٹ کی ہماری سیما میں آنے کے لیے، تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، ہم فائر کریں گے. تو یہ فائر ایک کنٹرول فائر تھا ان کے اوپر، اور جس نے آف کورس فائر کو انوائٹ کیا دوسری طرف سے بھی، اور فائر اسالٹ ہوا ہے. یہ اسمال آرمز کے دار و مدار میں تھا.
لیکن یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کی ہم اس کے بعد میں تھوڑا اور جانچ کریں گے اور دونوں ڈی جی ایمز آپس میں بات کر کے اس کو ریزالو کریں گے۔ مچھل فرضی انکاؤنٹر کے سلسلے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا اس سلسلے میں قانونی کارروائی جاری ہے اور کسی بھی طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے فوجی جوانوں کے لیے سخت ہدایات ہیں۔ بڑے ایک ہمارے کوپیس ویری کمپریہنسو ہمارے آرڈرز ہیں، ہماری ہدایتیں ہیں کہ آپریشن سے پہلے کیا کارروائی کرنی ہے، آپریشن کے دوران کیا کارروائی کرنی ہے اور آپریشن کے بعد میں کیا کارروائی کرنی ہے۔ تو یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، پلس ہمارے پاس کمانڈمنٹس ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو پرانی چلی آ رہی ہیں، وہ جنرل جوشی صاحب نے دی تھی جب ہمارے وہ چیف تھے، اس کے بعد میں دے ور رینیوڈ اگین، جنرل وج ہیز رینیوڈ دیز اگین. These are again the gospels, they are again the parameters, the framework within which the units and the soldiers are required to operate. So therefore, you trust me that there is no question of this kind of a thing happening, and in case it happens, there will be zero tolerance whatsoever. اس کے علاوہ فوجی سربراہ نے میڈیا کے ڈھیر سارے سوالوں کا جواب دیا اور صحافیوں کو یقین دلایا کہ فوج تن من دھن سے اپنا کام کر رہی ہے اور فوجیوں کی قربانیوں اور کاوشوں پر سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے جس سے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. بیورو رپورٹ ETV نیوز. سابق جج سوتنتر کمار کے خلاف لا انٹرن کی جنسی ہراسانی کی عرضداشت سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہے. اس معاملے کی سماعت عدالت 15 جنوری کو کرے گی. انٹرن نے اس معاملے کی جانچ کرنے کے لیے عدالت سے ایک فورم تشکیل دینے کی درخواست کی ہے. گزشتہ دنوں لا انٹرن نے جسٹس سوتنتر کمار پر دست درازی کا الزام لگاتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. آرٹیکل 32 میں PIL فائل کی گئی ہے. PIL جو لا انٹرن تھی وہ خود اس میں پٹیشنر ہے اور یہ PIL 3 لوگوں کے خلاف فائل کی گئی ہے. سیکرٹری جنرل سپریم کورٹ آف انڈیا جسٹس سوتنتر کمار اور یونین آف انڈیا تھرو منسٹری آف انوائرمنٹ جو نیشنل گرین ٹرائیبیونل کی نوڈل منسٹری ہے. اس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ جو ان کے ساتھ لا انٹرن کے ساتھ پٹیشنر کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ہوا ہے اس کی سچائی کیا ہے، وہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے سچ تک پہنچنے کے لیے جس طرح پہلے کیس میں سپریم کورٹ نے ایک فورم پرووائڈ کیا تھا لا انٹرن کو، اس بار بھی کوئی فورم دیا جائے. آج تک جو وشاکھا گائیڈ لائنز کا کہنا تھا کہ ہر انسٹیٹیوشن میں ایک ان ہاؤس میکنزم ہونا چاہیے سیکشل ہراسمنٹ کمپلینٹس کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں 2011 جب یہ لا انٹرن جسٹس سوتنتر کمار کے یہاں ایک آفیشیل انٹرن تھی اور جسٹس سوتنتر کمار اس سمے ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ آف انڈیا تھے، وہ فورم اس سمے بھی وہاں نہیں تھا اور آج بھی وہ کمپلینٹ اگینسٹ جج اور اینی ادر جوڈیشل آفیسر نہیں ہے. اس کے لیے مانگ کی جا رہی ہے کہ جو سچائی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک فورم ایک میکنزم بنایا جائے اور جو 5 دسمبر 2013 کا فل کورٹ ریزولوشن ہے کہ فارمر ججز کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ انٹرٹین اب سپریم کورٹ نہیں کرے گا، اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کی مانگ کی گئی ہے، اس کی کواشنگ کی مانگ کی ہے. اور ایک لارجر پریئر بھی ہے، یہ ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے کہ جو بھی عورتیں لیگل سفیئر میں ہیں ان سب کے لیے ایک پرماننٹ میکنزم ہو، چاہے کوئی بھی کمپلینٹ کسی بھی جوڈیشل آفیسر کے خلاف ہو پورے دیش میں کہیں پر بھی اس کے لیے ایک پرماننٹ میکنزم کیا جائے. مینشننگ میٹر کی سینئر ایڈوکیٹ مسٹر ہریش سالوے نے کی ہے. یہ میٹر اب سپریم کورٹ ویڈنسڈے کو سنے گی. جشن میلاد النبی پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مسلمان اس موقع پر جلسے جلوس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت سے علماء کرام اور دانشوران ملت نبی کریم کی سیرت کو عام لوگوں تک پہنچانے پر زور دے رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. اللہ